انشاءاللہ پھر مائک پہ ہوگا. وہاں سے آگے چلائیں. یہ دیکھیں، یہ پوری سیرت کی جو کتاب ہم یہاں آپ کے سامنے پیش کریں گے، 24 درسوں پہ اس کا خلاصہ میں نے کیا ہے. ویسے تو وہ کتاب 90 دروس پر مشتمل ہے، تو میں نے اس کو اور اختصار کر کے آسانی کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے نا، تو 90 کو میں نے 24 میں اختصار کر دیا ہے. تو 24 ہفتے ہماری کلاسیں ہوں گی، ہر ہفتے ایک درس ہوا کرے گا انشاءاللہ. تو اس پوری کتاب کا یہ خلاصہ ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے. آپ میں سے کوئی ایک کھڑے ہو کے اس کو زور سے پڑھ دے، جس کی آواز تیز ہو. کوئی ایک آدمی اس کو کھڑے ہو کے پڑھ لے بھائی. اللهم صل على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم سرمدية ابدية خالدة باقية بعد من صلى عليه بعد من لم يصل عليه. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں تعظیم اور آخری پیغمبر پر، جس نے ضلالت و گمراہی کے اندھیروں اور تیز و دن ہواؤں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، جو کہ صفا کی پہاڑی پر تنہا کھڑا ہوگا اور 23 سال کے مختصر عرصے میں عرفات کے میدان میں لاکھ سے اوپر جانکاروں کے سامنے اپنی کارگزاری پر ان کو گواہ اور اس پیغام کا داعی بنا کر رخصت ہو گیا. اے اللہ، ہمارے اس عظیم محسن کو ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، اور اپنے خاص فضل اور توفیق سے ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلا دے. اس کا مشن ہمارا مشن بنا دے، اس کا عمل ہمارا عمل بنا دے. اے اللہ، جس کے دین پر ہم کو زندہ رکھ، کسی پر موت دے، قیامت کے دن جس کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، اور جنت میں اس کی رفاقت نصیب فرما دے. یہ پوری سیرت کا خلاصہ ہے بھائی. جو پہلے پیراگراف میں بات ہے نا، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے، اور 23 سال کے مختصر عرصے میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور پھر دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہو گیا. یہ پوری سیرت کا مختصر خلاصہ ہے. آگے دیکھیں، پوری دنیا کے اندر مختلف مخلوقات اپنی مختلف صفات کے ساتھ ہیں. ایک جمادات ہیں جن میں کوئی حس اور حرکت نہیں ہے. پھر نباتات ہیں، ان میں کچھ حرکت ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا درخت پودے بڑھتے ہیں، تو تھوڑی سی ان کے اندر حرکت کی صفت رکھی ہے. پھر اس سے آگے حیوانات ہیں، ان میں حس اور حرکت اللہ جل شانہ نے رکھی ہے، شعور رکھا ہے. اور پھر حیوانات میں بھی جو اشرف المخلوق اللہ جل شانہ نے سب مخلوقات میں بنایا، وہ انسان کو بنایا ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے کیا صفت رکھی ہے کہ عقل، اور اللہ جل شانہ نے علم دیا انسان کو. باقی کسی مخلوق کے پاس علم نہیں ہے. وہ ان کی ضرورت کا علم پیدائشی طور پہ جتنی ان کو ضرورت ہے اللہ ان کو سکھا دیتے ہیں. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، فطرت کے اندر اس کے یہ پیدا ہوتا ہے اپنی جو ہے نا وہ ماں سے دودھ لینا شروع کر دیتا ہے. انسان کو اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے. عقل اور شعور اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. اور دنیا میں جو ہے نا مختلف تاریخ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو مختلف ادوار نظر آتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف کارنامے نظر آتے ہیں. کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فاتحین ہیں، انہوں نے جو ہے نا ملک فتح کیے، علاقے فتح کیے. کہیں بادشاہ ہیں، ان کی عیش و عشرت والی زندگی ہے. کہیں شعراء کی بزمیں، شعر و شاعری چل رہی ہے. کہیں جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں فلاسفر ہیں، ان کے جو ہے نا دقیق مباحث چل رہی ہیں. لیکن یہ ساری جو لوگ ہیں نا وہ بہت پیسے والے ہیں، ان کی مالوں سے بھری ہوئی تجوریاں ہیں، اور ان کی شاہانہ زندگی ہے، عیش و عشرت والی زندگی ہے. لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان میں سے کسی کی بھی زندگی قابل تقلید نہیں ہے. اچھا، ہم میں سے ہر ایک کی فطرت ہے، ان کی زندگیاں دیکھ کے ہمارا دل چاہتا ہے کہ بھائی ہم بھی ایسی زندگی اختیار کر لیں. لیکن ان میں سے کسی کی بھی زندگی قابل تقلید نہیں ہے. ایسی زندگی نہیں ہے کہ جس کو اختیار کر کے دنیا آخرت میں آدمی کامیاب ہو جائے گا. تو پھر کیا کیا جائے؟ کون سی زندگی ایسی ہے کہ جس کو نمونہ بنا کر کے زندگی اس کی زندگی کے مطابق ڈھالی جائے؟ وہ صرف دنیا میں واحد ہستیاں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگی
قابل عمل ہے اور ان کی زندگی کو اسوہ حسن آدمی بنا سکتا ہے، وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی ہیں۔ آگے اچھا، معیاری نمونہ حیات انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا نمونہ ہے، اور معیاری نمونہ حیات ہوتا ہے جس میں 4 صفات ہوں۔ پہلی صفت تو یہ ہو کہ تاریخیت، یہ جو سوانح پیش کی جا رہی ہیں وہ تاریخ کے اعتبار سے مستند ہوں، ان کی کوئی سند ہمارے پاس موجود ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ زندگی کامل ہو، زندگی کا کوئی گوشہ بھی وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ اور تیسری صفت معیاری نمونہ حیات میں کیا ہونی چاہیے کہ زندگی جامع ہو، ہر ایک کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہو۔ یہ نہیں کہ حاکم کے لیے تو رہنمائی موجود ہے، محکوم کے لیے نہیں ہے، استاد کے لیے شاگرد کے لیے نہیں ہے، والدین کے لیے رہنمائی ہے، اولاد کے لیے نہیں ہے۔ ایسی نہ ہو زندگی، بلکہ کامل بھی ہو اور جامع بھی ہو، کہ ہر زندگی کے شعبے کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہو۔ چوتھی صفت کیا ہو کہ بھائی صرف ایسا نہ ہو تقریریں تو بہت ہیں، عمل سے زندگی خالی ہے۔ تو معیاری نمونہ حیات صرف انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا، اور ان میں ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ حیات ہے جس میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو نبوت اسی لیے دی گئی ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں، انسانوں تک اعلیٰ اخلاق پہنچا دوں۔ تو معیاری نمونہ حیات میں یہ 4 صفات ہونی چاہیے۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی سوانح جسے سیرت کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، تو وہ تاریخ میں مستند روایات کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ مستند روایات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم تک پہنچی ہے۔ اب دیکھیں 3 ادوار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے۔ پہلے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور شخصی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے، اور وہ دور 110 سال کا دور ہے ہجرت سے، 110 سال، جس میں 40 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 4 خلفائے راشدین تھے ان کا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال ہے، 10 سال ہجرت کے بعد آپ کی زندگی تھی، 10ویں سال ہجرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ تو 40 سال تک تو تقریباً خلفائے راشدین ہجرت کے بعد ان کی جو ہے محنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے محفوظ کیا، اور اس کے بعد پھر دیگر صحابہ تقریباً 110 ہجری تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دنیا میں رہے، اور دوسری صدی کے پہلے عشرے کے اختتام پر تقریباً تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ 110 ہجری تک ہے، جس میں 40 سال تو خلفائے راشدین کا ہجرت کے بعد سے زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد باقی صحابہ 110 ہجری تک ان کا زمانہ ہے۔ دوسری صدی کے پہلے عشرے کے اختتام تک تمام صحابہ رضی اللہ عنہم دنیا سے جا چکے تھے۔ تو پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی اور ذاتی زندگی کو محفوظ کیا گیا۔ اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے، جو تقریباً 150 ہجری تک ہے، 110 ہجری سے 150 ہجری تک تابعین کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ 220 ہجری تک ہے۔ تابعی وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور تبع تابعی وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ صحابی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر ایمان کی حالت پر ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی ہیں، اور صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے تابعی، اور تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے تبع تابعی۔ تو ان 3 زمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر جو اس سے ملا ہوا یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا یعنی تابعین کا زمانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ان تین زمانوں میں محفوظ کیا گیا۔ تو ان تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں اگر اس عمل کا وجود ملتا ہے تو وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا دین کہلاتا ہے، اور اگر ان تین زمانوں میں اس عمل کا وجود نہیں ہے تو پھر وہ دین نہیں ہے۔ تو یہ تین ادوار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا۔ اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں احادیث مبارکہ اور حیات طیبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تین طریقوں سے محفوظ کیا گیا۔ آواز آ رہی ہے اب سب تک؟ تو تھوڑا سا اور اونچا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر رکھ دیں، پانی کی بوتل پہ رکھ دیں۔ آخر تک آواز پہنچ رہی ہے سب کو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تین طریقوں سے محفوظ کیا گیا۔ پہلا طریقہ تو بدریہ حافظہ، عربوں کا حافظہ بہت زیادہ تیز ہوتا تھا، ایک ایک مجلس میں 100 اشعار سن کر یاد کر لیتے تھے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد کے لوگوں کا بھی بعض کا حافظہ اتنا، محدثین کا حافظہ اتنا تیز تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک ہی مجلس میں دو استادوں کی، ایک استاد ادھر پڑھا رہے ہیں ایک ادھر، دونوں کی بات سن بھی رہے ہیں اور اس کو محفوظ بھی کر رہے ہیں، اور جو لکھ رہے تھے بعد میں کسی لکھنے والے نے کہا کہ آپ تو وقت ضائع کر رہے ہیں، دونوں طرف کان لگا کے بیٹھے میں لکھ بھی نہیں رہے کچھ۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، انہوں نے زبانی سارا کا سارا اپنے قوت حافظہ سے سب سنا دیا۔ دوسری طرف جو لکھنے والے تھے ان کا جو لکھا ہوا تھا وہ بھی پورا جو ہے اپنی قوت حافظہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پڑھ کے سنا دیا۔ تو حافظے عربوں کے تو خصوصاً بہت زیادہ قوی تھے، ایک ایک مجلس میں 100 اشعار یاد کر لیتے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، جن کی کتاب ہے صحاح ستہ کی کتابوں میں جو 6 کتابیں ہیں حدیث شریف کی مستند مانی جاتی ہیں، ان میں سے بھی سب سے زیادہ مستند ترین کتابیں جو ہیں وہ بخاری شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اور مسلم شریف امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی۔ تو انہی 6 مستند کتابوں میں سے ایک کتاب ترمذی شریف ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی، تو ایک مرتبہ اونٹنی پہ سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، کسی بستی کے پاس سے گزر ہوا تو ایک جگہ انہوں نے اپنا سر ایسے جھکا لیا اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے۔ تو جو ساتھ ان کے لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ نے اپنی گردن کو، سر کو کیوں ایسے جھکا لیا؟ انہوں نے کہا سواری یہیں روک دو، اور یہاں قریب میں ایک بستی ہے، وہاں بستی سے کسی کو بلاؤ۔ یہاں کسی زمانے میں ایک درخت ہوتا تھا جس کی شاخ اتنی جھکی ہوئی تھی کہ سواری پہ سے گزرنے والے کو اپنی گردن جھکا کے گزرنا پڑتا تھا۔ اگر یہاں درخت نہیں تھا، اس بستی والوں نے یہ کہہ دیا تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا، میں آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا، اور یہ سمجھ لوں گا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ بستی سے بلایا گیا، کسی کو معلوم کیا گیا، تو پتہ چلا کہ واقعی یہاں کچھ سالوں پہلے وہ درخت کاٹ دیا گیا۔ ایک درخت ہوا کرتا تھا جس کی شاخیں اتنی جھکی ہوئی تھیں کہ اونٹ یا اونٹنی پہ سے گزرنے والے کو گردن جھکا کے گزرنا پڑتا تھا۔ تو ایسے حافظے تھے۔ ایک اور محدث کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قوت حافظہ ایسا تھا، ان کا کسی فقیر نے پیالہ چرا لیا تھا، تھے نابینا، 10 یا 12 سال بعد ان کا حج پہ جانا ہوا، تو وہ فقیر آواز لگا کے مانگ رہا تھا، تو اتنے سالوں کے بعد اس کی آواز سے اس کو پہچان لیا، اور اپنے ساتھ جو ان کے لوگ تھے کہا کہ اس کو پکڑ کے یہاں لاؤ اور اس سے پوچھو اتنے سال پہلے فلاں مقام پہ اس نے میرا ایک پیالہ چرایا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی ایسا تھا۔ اب بینائی جا چکی ہے لیکن آواز سے اس کو پہچان لیا۔
تو حافظے بہت قوی تھے، خصوصاً عربوں کے حافظے بہت قوی ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بذریعہ حافظہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم نے محفوظ کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو لکھتے بھی نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے دعا دی تھی ایک مرتبہ، اس کے بعد سے کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں بھولا. تو ایک تو بذریعہ حافظہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں محفوظ کیا گیا. دوسرا بذریعہ کتابت. کتابت کہتے ہیں لکھنے کو. کتابت کے ذریعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور حیات طیبہ کو محفوظ کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے. ان کے پاس ایک صحیفہ تھا، اس کا نام تھا صحیفہ صادقہ. صادقہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد رکھنے والے محفوظ کرنے والے میرے بعد وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ. ان کے والد بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ. وجہ کہتے ہیں یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھا کرتے تھے. میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھا کرتے تھے. ان کے پاس صحیفہ تھا پورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جمع کی تھی، صحیفہ صادقہ. ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا کہ بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان ہے، تو کبھی غصے میں کوئی بات ایسی بھی نکل جاتی ہے زبان سے آدمی کے کہ جو محفوظ کرنے کی نہیں ہوتی. آپ تو ہر بات لکھ لیتے ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کی یہ بات ذکر کی کہ بھائی کسی نے مجھ سے یہ بات کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص میری ہر بات لکھا کرو، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اور اللہ کے قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، اپنی خواہش نفسانی سے کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آپ کی تو جو بات ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے. آپ تو زبان سے ہر وہ بات ہی نکالتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو بتائی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص میری ہر بات لکھا کرو، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. تو یہ لکھا کرتے تھے. صحیفہ صادقہ ان کی جمع کی ہوئی جو باتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے جو جمع کی تھی اس صحیفے کا نام صحیفہ صادقہ تھا. دوسرا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جو مشہور خطبہ ہے. پورے دین کا خلاصہ اس نے بیان کیا اور لوگوں کے حقوق خصوصاً عورتوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے. جب خطبے سے آپ فارغ ہوئے تو ایک صحابی تھے جو کہیں اور سے آئے ہوئے تھے، ان کا نام ابو شاہ تھا. بخاری شریف کی روایت ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں یہ مجھے لکھوا کر دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اکتبوا لابی شاہ کہ ابو شاہ کے لیے یہ باتیں لکھ کر دے دو. تو بذریعہ کتابت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں محفوظ کیا گیا. تیسری بات بذریعہ عمل. جب کسی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا، تعلق اور عشق ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتا ہے اور پھر اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ سے تو بڑا عاشق رسول کوئی تھا ہی نہیں بھائی دنیا میں. روئے زمین میں نہ صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے محبت کرنے والے پہلے کبھی پیدا ہوئے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتے ہیں. کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل جو آپ نے فرمایا وہ سن کر عمل میں لائیں، جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا اس کو عمل میں لائے. یہ بھی حدیث ہے
اور یہ بھی حدیث ہے، یاد رکھیے، یا سنت۔ اور تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، یاد رکھیے وہ بھی قابل عمل چیز ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے جو کرتے ہوئے دیکھا آپ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کو فوراً اپنی عملی زندگی کے اندر لاتے گئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی وہ محفوظ ہو گئی، اور زندگی کا کوئی گوشہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضائع نہیں ہونے دیا، یاد رکھیے۔ ایسا حفاظت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کرتے تھے، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے تھے، وہاں وہ بھی قیام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو راستے میں ایک جگہ رکے قضاء حاجت کے لیے، ذرا ہٹ کر راستے سے جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھے اور واپس آ گئے۔ اور پھر ساتھیوں نے کہا بھائی آپ نے تو کوئی اتنے سے وقت میں آپ آ گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی قضاء حاجت کی، میں تو صرف یہاں اس جگہ اس لیے بیٹھا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گزرا تھا اس مقام سے، تو اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، تو میں بھی آپ کی اتباع میں یہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھا، مجھے تو کوئی حاجت نہیں تھی۔ تو صحابہ تو اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق میں آگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی عمل بھی چھوڑتے نہیں تھے، حتیٰ کہ جو طبعی چیزیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اپنی زندگی میں لاتے تھے۔ جمعے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے جو حضرات موجود ہوں گے، کہ انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے ساتھ ایک کھانے کی دعوت میں لے گئے، انس رضی اللہ عنہ، تو وہ کہتے ہیں وہ جو جس نے دعوت کی تھی، پیالے میں شوربہ تھا اور کدو جو سبزی ہوتی ہے نا اس کے ٹکڑے تھے، تو میں نے یہ دیکھا، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رغبت کے ساتھ وہ کدو کے جو اس میں ٹکڑے تھے شوربے میں سے تلاش کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رغبت سے کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں اس دن سے مجھے کدو سے، لوکی سے محبت ہو گئی۔ ہم کتنی دفعہ یہ سن چکے ہیں بھائی، ہم میں سے کسی کو صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، کیا ہم میں سے کسی کو بھائی یہ پسند ہے اس بنیاد پر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرغوب غذا؟ صحابہ تو ایسی محبت کرتے تھے، سرکہ بہت ہی اچھا سالن ہے، سرکہ بہت ہی اچھا سالن ہے، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ جو ساتھ تھے آپ کے، وہ کہتے ہیں اس دن سے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی، اور جنہوں نے ان سے یہ روایت نقل کی کہتے ہیں مجھے بھی جب سے مجھے یہ روایت پہنچی ہے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی۔ ہم میں سے کسی کو سرکے سے محبت ہے اس بنیاد پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا؟ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 3 طریقوں سے محفوظ کیا، بذریعہ حافظہ بھی، بذریعہ کتابت لکھ کر کے بھی، اور بذریعہ عمل بھی، جو سنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اس کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے۔ اچھا، اگلی بات یہ تو تاریخ کی بات ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سوانح تاریخ میں مستند روایات کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل زندگی ہے، مکمل زندگی ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، قضاء، عدل، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی نہ ملتی۔ آپ قضاء اور عدل کا باب کسی حدیث کی کتاب میں اٹھا کے دیکھیں تو آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے، کیسی کیسی رہنمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل ہے، عقائد کی بھی رہنمائی ہے، عبادات کی بھی، معاملات بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، نجی مجلسیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، کوئی بھی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے جو ہم سے گم ہو، ملتا نہ ہو، سب کچھ ملے گا۔
اور آدمی کبھی خوشی میں ہوتا ہے کبھی غم میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے رہنمائی دی. کبھی آدمی صحت مند ہوتا ہے کبھی مریض ہوتا ہے. ہر زندگی کے موقع کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. اتنی کامل زندگی ہے. اور صرف یہ نہیں اپنوں کے درمیان، مخالفین کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی صفات کو تسلیم کیا جائے. اپنے تو کرتے ہی تھے، اپنوں میں کون تھے بھائی؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جنہوں نے آپ کی گھر کی زندگی، ازدواجی زندگی، آپ کے معاملات، معاشرت، گھر کا رہن سہن، گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اس کو محفوظ کیا. اور باہر کی زندگی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھائی. اور تو اپنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تسلیم کیا جاتا تھا. اپنے تو اپنے ہی تھے، حتیٰ کہ مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی تو 40 سال مکہ مکرمہ میں رہتے تھے نا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ صادق اور امین کہتے تھے، اور نبوت ملنے کے بعد کتنی مخالفت کی کفار نے، مشرکین نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی کمزوری نہیں پکڑ سکے کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ کی کردار کشی کرتے. وہ کہتے تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی صادق اور امین کہتے تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی کہتے تھے یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، صادق ہیں، امین ہے، صادق ہے، امین ہے. تو اپنوں کے درمیان بھی، مخالفین کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تسلیم کیا جاتا تھا. اچھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل اور مکمل ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جامع بھی ہے بھائی. مرد اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے رہنمائی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مرد تھے تو صرف مردوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا کے عورتیں بیچاری ایسے ہی رہ گئیں. ان کے لیے بھی زندگی میں رہنمائی ہے. اور اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ بھائی صرف والدین کو سکھایا کہ بچوں کو ایسے ایسے تربیت کرنی ہے، اور بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ جو چاہے اماں ابا کے ساتھ کرتے رہو، بے ادبی، گستاخی. نہیں، زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ہے. والدین کے لیے بھی رہنمائی ہے، اولاد کے لیے بھی رہنمائی ہے. والدین کو یہ بتایا بچہ جب پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھو، اس کی اچھی تربیت کرو، جب بولنا سیکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاؤ. 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پہ سختی کرو، اور بالغ ہو جائے اس کی کسی اچھے گھرانے میں اچھا رشتہ دیکھ کے شادی کرا دو. تو جہاں والدین کو بچوں کے حقوق بتائے، بچوں کو بھی والدین کا ادب و احترام بتایا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بیٹے سے باپ کے بارے میں ادب سکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ تمہارے والد ہیں، ان سے آگے نہ چلنا، ان کا کبھی نام لے کے ان کو نہ پکارنا. ابا جان کا بعض لوگ نام لے لیتے نا، والد محترم، ابو جان. بھائی کہیں ضرورت ہو تو نام لینے کی اجازت ہے. کوئی پوچھ رہا ہے نام کہ نہیں، ابا جان ہے وہ تو. بعض جگہ ضرورت ہوتی ہے نا ولیت لکھنے کی، کوئی پوچھ رہا ہے بھائی والد کا نام بتائیں، وہ کہہ رہے نہیں وہ تو ابو جان ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں بتانا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیا ہے بھائی، والد صاحب، ابو جان. تو نام نہ لو، ان سے آگے نہ چلو، ان سے پہلے نہ بیٹھو، اور دنیا سے چلے جائیں جب بھی بتائے حقوق کے، ان کے ملنے والوں کے ساتھ، ان کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی طرح جہاں استاد کو سکھایا کہ شاگرد کی کیسے تربیت کرنی ہے، شاگردوں کو بھی سکھایا ہمیں کہ استاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اب تو بھائی استاد کا ادب بھی ختم ہے ہمارے یہاں. اسی وجہ سے علم میں برکت بھی نہیں ہے بھائی. چاہے دین کا علم ہو، چاہے ہم جو دوسری چیزیں پڑھتے ہیں نا، وہ استاد جس کے ذریعے سے علم مل رہا ہے اس کا ادب اور احترام ہونا چاہیے بھائی. تو پھر علم میں برکت آتی ہے بھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے جامع ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، جامع بھی ہے. امیر غریب سب کے لیے رہنمائی ہے. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے لیے تو رہنمائی دی، امیر بیچارہ کو ایسے ہی چھوڑ دیا.
وہ عیاشی کرتا پھرے اپنے مال پہ، نہیں، امیروں کو حقوق بتائے کہ بھائی فقراء مساکین کا خیال رکھیں، مال اللہ نے دیا ہے، نعمت ہے تو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں، غریبوں کو بھی حقوق بتاؤ، فضائل سنائے غربت کے بھائی، کہ غریب یہ نہ سوچے مجھے اللہ نے غریب کیوں بنا دیا، نہیں ملا تھا دنیا میں غربت کے لیے، اتنے سارے امیر ہیں مجھے بھی ان میں سے اللہ بنا دیتے۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جسے اللہ جل شانہ نے جس حال میں رکھا ہے نا، مفہوم ہے، وہ بعض لوگوں کو اللہ نے غربت دی، اگر اللہ انہیں مال دے دیتا وہ فتنے میں پڑ جاتے، اور بعض لوگوں کو اللہ نے مال دیا اگر ان کو اللہ غریب کر دیتا تو وہ فتنے میں پڑ جاتے۔ اور فرمایا فقراء مساکین عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ بتائیے، ایسے ایسے فضائل سنائیں گے امیر کو بھی شوق ہو جائے غریب بننے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جامع بھی ہے، ہر کسی کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اگلی بات یہ کہ معیاری نمونہ حیات میں بتایا تھا 4 صفات، تاریخیت، کاملیت، جامعیت، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ میں مستند روایات کے ساتھ محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اور مکمل ہے، جامع ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملیت بھی ملتی ہے۔ بھائی ایسا نہیں تقریریں تو خوب ہیں اور عمل نہیں ہے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز امت کو بتایا کہ بھائی 5 نمازیں فرض ہیں، تو امت 5 نمازیں جماعت سے نماز پڑھنے کی جہاں ترغیب دے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیش ہے۔ بیماری کے ایام میں بھی 2 آدمیوں کے سہارے سے بھی آنا پڑے تو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے پہلے لوگوں کے سہارے مسجد کے اندر آ کے مسجد میں نماز ادا کی، اور یہاں ہمیں 2 چھینکیں آ جائے تو کہتے ہیں معذور ہو گئے، اب گھر میں نماز پڑھیں گے، گرمی بہت ہے گھر میں نماز پڑھ لو، ظہر کی، گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، مسجد میں تو ہے نہیں، چل میرا بھائی۔ تو کیا ہے بھائی، آپ صلی اللہ 5 نمازیں امت کو بتایا فرض ہے، خود تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ان نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے بھائی۔ امت کو روزے کی فرضیت بتائی کہ بھائی روزے فرض ہیں رمضان کے، امت تو صرف رمضان کے روزے رکھ رہی ہے، وہ بڑی مشکل سے بھائی، گرمی میں رمضان آ رہے ہیں تو بڑی مشکل سے روزہ رکھ رہے ہیں بھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں بلکہ ہر ہفتے میں روزہ رکھتے تھے۔ مہینے کے 3 ایام بیض ہوتے ہیں نا، چاند کی 13، 14، 15 یہ ایام بیض کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی سے روزہ رکھا کرتے تھے 13، 14، 15 چاند کی، اور پیر اور جمعرات ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے۔ امت کو صرف رمضان کے روزے بتائے، رمضان کے روزے کی فرضیت بتائی، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں ہر ہفتے میں روزہ رکھے۔ امت کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ بھائی زکوٰۃ ہے، وہ بھی کتنی بھائی 40واں حصہ، 2.5%، وہ بھی بھاری لگ رہا ہے بھائی، خرچ کرنے کی ترغیب دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو امت تو بھائی بڑی مشکل سے زکوٰۃ دے رہی ہے۔ چلو وہ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں بہت زیادہ صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، ان کو بھی اس کی اجازت دی کہ ضرورت کا روک کے رکھ سکتے ہیں، سارا خرچ نہ کریں، کچھ ضرورت کے لیے روک لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے جمع کر کے نہیں رکھا، سب اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ بھائی لوگوں کے لیے تو خوب ترغیبیں اور اپنی زندگی عمل سے خالی ہو، ایسا نہیں ہے بس عملیت ہے کہ جس چیز کی تعلیم امت کو دے رہے ہیں، عمل میں سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معیاری نمونہ حیات ہے کہ اس میں یہ 4 صفات موجود ہیں، تاریخیت بھی ہے، کاملیت بھی ہے، جامعیت بھی ہے اور عملیت بھی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ہم سب لائیں میرے دوست۔ ہم سیرت یاد رکھیے، اسی نیت سے پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھ کر انشاءاللہ اپنے عمل کے اندر لائیں گے۔ سب نیت کرتے ہیں بھائی؟ اور بھائی ہم
یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ افضل ترین درود شریف ہے، اور مختصر پڑھنا چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد، بس یہاں تک. یا جو بھی کوئی درود شریف، یہ تو دعائیں اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو احادیث سے ثابت ہیں ان میں برکت اور جو ہے نا فضیلت زیادہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اس کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر ہمارا اگلا سیرت کا درس ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.